اللہ آپ کے دل میں کسی چیز کی اتنی چاہت کیوں پیدا کرتا ہے کہ آپ چاہ کر بھی اس چیز کو دل سے نہ نکال سکیں؟ آپ بے بس ہونا شروع ہو جائیں، ہر دعا ہر تہجد میں مانگنا شروع کر دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ مانگنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، بہت کم لوگوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے سچی والی۔ اگر ایسا ہے تو بس مانگتے رہیں، وہ نوازنا چاہتا ہے آپ کو، آپ کا مانگنا اسے پسند آ گیا ہے۔ پریشان مت ہوں، ڈرو مت۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، وہ تمہارے ہر ایک پوشیدہ راز سے واقف ہے۔ وہ صرف چاہتا ہے میرا بندہ بات کرے مجھ سے۔ امید مت ہاریں، وہ رحیم ہے، معاف کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں دلوں کا سکون صرف رب کو یاد کرنے میں ہے۔ میں ہمیشہ بہت شکر کرتی ہوں کہ میرے پاس بات کرنے کو میرا اللہ ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں اس کے پاس چلی جاتی ہوں، اس کے سامنے رو لینا۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ تم بہت روتی ہو، وہ سب جانتا ہوتا ہے کہ کیا چیز مجھے بے انتہا پیاری ہے، کیا چیز مجھے تنگ کرتی ہے، میرا دل کیا چاہتا ہے، مجھے کس چیز کا دکھ ہے۔ بس وہ تو ہمیں سکون دیتا ہے کہ میں ہوں نا۔ آزمائش کے لیے کچھ خاص لوگوں کو چن لیا جاتا ہے، وہ خاص لوگ جو اللہ کے بے حد پیارے ہوں، جنہیں وہ دعا کرنے کی توفیق دے، جنہیں وہ ان کی پیاری چیز سے نوازتا ہے اور اپنے قریب سے قریب تر کرتا ہے۔ اللہ جن لوگوں کو دعا کرنے کی توفیق بخشتا ہے پھر انہیں وہ نوازتا بھی ہے، ان کی سوچ سے کہیں زیادہ۔ جیسا کہ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کچھ ہے دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے نہیں سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بلبوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے نا تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں،
دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لاحاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو؟ کیسا یقین؟ کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا تب ہی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا، اور ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتے ہیں۔ تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے، اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے، شکوے کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا، ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا۔ مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے، اس کی سسکتی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس نے بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا۔ پھر ایسا ہی تو ہونا تھا، مگر اچھا ہوا کہ تجھے سمجھ تو آئی کہ حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا نا، وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو مزید اس رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواہش کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، وقتی طور پر دل ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جوڑتا ہے۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال اکثر میں خود سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تبھی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو صبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شیرت تک کا سفر طے کر لیا،
اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے ہر فاصلے کو ختم کر دیا۔ اللہ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا ہی دیتا ہے۔ کبھی کبھار نہ دلاسے چاہیے ہوتے ہیں نہ دلاسے دینے والا کوئی شخص چاہیے ہوتا ہے، بس ہر جذبے سے دل خالی ہو جاتا ہے، تب ہمیں تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ بس ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، دل کی آہیں اس سے سنائی جاتی ہیں، وہاں الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں وضاحتیں نہیں دی جاتی، پھر بس باتیں مختصر ہو جاتی ہیں اور سجدے طویل ہو جاتے ہیں۔ کبھی میں بھی سوچا کرتی تھی کہ اللہ دعائیں نہیں سنتا، میں بہت ضد کیا کرتی تھی، میں کہا کرتی تھی اس نے مجھے یہ چیز نہیں دی تو میں کیوں کروں اب دعا، میں کیوں پڑھوں نماز، کچھ بھی خوش ہونے کے لیے نہیں، مگر وہ چٹکی میں حالات اور خیالات سب بدل دیتا ہے۔ اب کوئی چیز نہیں ملتی تو کہتی ہوں کہ دعا میں اور نماز میں کمی رہ گئی ہوگی، ورنہ وہ دینے میں کمی کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہیں، محسوس کرو تو رب نظر آنے لگتا ہے۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا، کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی تو وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو روز میرا انتظار رہتا ہے اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے۔ بس اللہ پہ یہی یقین ہمیں پھر ان مقامات تک لے جاتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔